بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات درود و سلام بآواز بلند السلام علیکم محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک۔ بحر الرائق مصدر حسنات محبوب المشائخ زینت اولیاء نازش اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد امجد ظہیر دامت برکاتہم العالیہ المعروف وکیل سرکار و یاران طریقت، میں نے قرآن کی آیہ مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے، مکمل آیت نہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، توجہ فرمائیے، زیارت آپ کی فرمائیے اور کان میری طرف لگائیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، زیارت سرکار کی کیجیے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو جو فرمائیے اللہ کا ذکر، بلند آواز سے کہہ دو، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کیوں بڑا ہے؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی بڑائی کی برکت ہے کہ بڑے بڑے قدموں سے لپٹے ہوئے۔ حضرت محمود ہارونی، حضرت عثمان ہارونی چونکہ درویش جو ہیں یہ حیات بدلتے ہیں، خدا بھی حیات بدلتا ہے، نبی بھی حیات بدلتے ہیں، درویش بھی حیات بدلتے ہیں۔ یہ لفظ کن جو خدا نے فرمایا تھا ہوگا وہ جاری ہے۔ جب خدا نے کہا کن تو کائنات بن گئی، جب انبیاء نے کن کہا تو دین عطا کر دیا، جب ولی کن کہتا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ میرا خلیل ہے، یا اللہ اس میں شک نہیں، مجھے محبوب بنا۔ فرمایا محبوب تو وہی ہے جس کو میں نے چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے۔ تو خلیل ہے، اگر دوستی چاہتا ہے تو میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اے خلیل اگر تو دوستی چاہتا ہے میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ خلیل علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا، عرض کرنے لگے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ آواز آئی خلیل پہچانا میں رب بے نیاز ہوں، اس نے کہا میں بندہ بے نیاز ہوں، اس نے کہا میں ناز بے نیاز ہوں، اس نے کہا میں نیاز بے نیاز ہوں۔ خدا بولا میں شمع بے نیاز ہوں، ابراہیم کہنے لگے میں پروانہ بے نیاز ہوں۔ پھر خدا نے کہا میں گلشن بے نیاز ہوں، اس نے کہا میں اندلیبے بے نیاز ہوں۔ خدا نے کہا ابراہیم آگ کو جلاؤں گا، سلام لگواؤں گا، جسم کو جلاؤں گا، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں۔ ابراہیم بولے مجھے پرواہ نہیں۔ جب چھلانگ لگا دی خدا نے کہا حیات بدل دے، اے جبرائیل جاؤ آگ کو پر مار دو۔ لوگ کہیں گے آگ بجھی نہیں، مگر جب ابراہیم آگ سے نکلیں گے تو ان کا لباس بھی درست ہوگا، لباس بھی نہیں جلے گا۔ یہ تو تھا خدا کا کن۔ کس کا کن تھا بولو؟ خدا نے حیات بدلی تو یہ کیا ہوئی؟ تقدیر۔ تھوڑی سی علمی بات ہے کیونکہ درویشانہ رنگ ہے اس میں۔
بات ذرا سمجھنا، سمجھا کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لوں گا، حضرت کا خطاب ہوگا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ یہ تو تھا حضرت قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اب میرے نبی کی بارگاہ میں والضحیٰ کے چہرے والے نبی کے پاس، امام الانبیاء کے پاس، واللیل کی زلفوں والے نبی کے پاس، مازاق کے سرمے والے نبی کے پاس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آتا ہے، کہتا ہے اے محمد اگر تو سچا نبی ہے، نبی کے کنارے پرلی طرف ایک پتھر پڑا ہے، وہ پتھر تیری نبوت کی گواہی دے دے، تیری رسالت کی گواہی دے دے، میں ایمان لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے کیونکہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے سمجھا یہ ہمارے جیسا نبی ہے، یہ بے اختیار نبی ہے، یہ کر کچھ نہیں سکے گا۔ جب یہ پتھر کو نہ ٹھہرا سکا، پتھر کو نہ بلا سکا، پتھر سے کلمہ نہ پڑھا سکا، تو میں ابو جہل کے گروپ کو جا کر بتاؤں گا یار تو بے اختیار ہے، وہ تو کاری کچھ نہیں سکتا، نہ وہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ صاحب عطا ہے، نہ وہ اس میں طاقت ہے، نہ اس میں ہمت ہے، بے بس ہے، ہمارے جیسا ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اکرمہ اس کو میرے پیغام پہ تو بلا کے لے آئے گا یا میں نبی بلا لوں گا؟ کہنے لگا اگر میں بلاؤں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا اکرمہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو تجھے صدیق اکبر کا نبی بلا رہا ہے، تجھے فاروق اعظم کا نبی بلا رہا ہے، تجھے عثمان کا نبی بلا رہا ہے، تجھے علی کا نبی بلا رہا ہے، جاؤ اس سے کہہ دو تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑے فخر سے گیا، تکبر سے گیا، غرور سے گیا۔ وہ پتھر ہے نہ اس کا توجہ فرمائے یار، وہ پتھر ہے نہ تو اس کا دل ہے نہ اس کا دماغ ہے، نہ کبھی وہ صلاۃ پڑھتا میں نے دیکھا، نہ کبھی مسجد کی طرف جاتے دیکھا، کیونکہ ہے پتھر، پتھر کا خاندان، پتھروں میں رہا، پتھروں میں جیا، پتھروں میں پیدا ہوا، پتھر ہے، دل پتھر، زبان پتھر، دماغ پتھر، نہ وہ پیروں کے پاس جائے، نہ وہ درویشوں کے پاس جائے، نہ ولیوں کی سنگت اختیار کرے، چونکہ پتھر ہے، وہ بولتا ہی نہیں، وہ مانے گا کیسے؟ میرے نبی کا حکم دیا اے پتھر تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ پتھر ہلا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، یہ نہیں دیکھا آگے پانی ہے، تیرنا شروع کر دیا، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ خدا نے حیات بدلی، آگ کو گلزار کر دیا، میرے نبی نے حیات کو بدلا، پتھر کو کلمہ سکھا دیا۔ جب پتھر قریب آیا تو سرکار نے انگلی رکھی، فرمایا پتھر میں کون ہوں؟ تھا تو پتھر مگر آج کل کا پتھر نہیں تھا جو برسنے لگ جاتا، پتھر تھا۔ جب میرے نبی نے پوچھا پتھر بتا میں کون ہوں، کہنے لگا محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کا بیٹا، بتانا یہ مقصود ہے، جو کام اللہ نے کر دکھایا وہی میرے نبی نے کر دکھایا۔ خدا نے کیا تو قدرت بن گئی، نبی نے کیا تو معجزہ بن گیا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ کامل، مرشد کامل دریا کے پار آئے۔ میں اپنے مرید سے ملنے جا رہا ہوں، جب دریا کے دوسرے کنارے پہ اترے تو آگ جل رہی ہے، شمع فروزہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انگارے دہک رہے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آگ کی طرف دیکھ کر اس کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکا جو سٹیج کی زینت بنا ہوا تھا، اس کو نیا لباس پہنا کے بٹھایا گیا تھا، خوشبوؤں میں بسایا گیا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے اپنے مرید سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ آپ کو خدا سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا یہ دیوتا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو فرمایا یہ لڑکے کو کس لیے بٹھا رکھا ہے؟
وہ کہنے لگے سال کے بعد جس طرح مسلمانوں میں عید قربانی آتی ہے، آج ہمارا قربانی کا دن ہے، سال کے بعد ایک خوبصورت لڑکا اس آگ کی سپرد کیا جاتا ہے، تو یہ ہم پہ راضی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم پہ دو باتیں تو سمجھ لی، ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بھی حید کو بدل دیا، ایک نبی پاک کی رحمت ہے، سرکار نے حید کو بدلا تو معجزہ بن گیا۔ اب ہے ولی کی باری، اب ہے درویش کی باری، اب ہے نبی پاک کے غلام کی باری، اب ہے عشق و محبت کو فیروزہ کرنے والے کی باری۔ عثمان ہارونی کہنے لگے کہ اے آگ جلانے والوں، اگر ایک لڑکے کو آگ میں پھینک دیا جائے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، اگر میں اور یہ لڑکا دونوں آگ میں چلے جائے، انہوں نے کہا پھر تو بہت راضی ہوگا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے لڑکے کو ساتھ لیا، اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا، عرض کی یا اللہ اگر تو نار کو ابراہیم پہ گلزار کر سکتا ہے، میں تیرے نبی کا امتی ہوں، کلمہ گو ہوں، اگر آج تو نے اس آگ کو ہم پہ ٹھنڈا نہ کیا تو پھر دوزخ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ آواز آئی اے ہارونی آگ میں داخل ہونا تیرا کام ہے، جنت بنانا میرا کام۔ حضرت عثمان ہارونی لڑکے کو لے کر داخل ہوئے، آگ جل رہی ہے مگر ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، پوری آگ کا وزٹ کیا، دورہ کیا، جب باہر آئے لڑکا بھی ویسے کا ویسے، آپ بھی ویسے کے ویسے، وہ تمام کے تمام حضرت عثمان ہارونی کے قدموں پہ گر گئے، عرض کرنے لگے حضور ہم تو بھولے رہے، آپ خدا نہیں بلکہ آپ خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مانتے ہو؟ میں بھی خدا نہیں، وہ خدا ہے جس کو میرے نبی نے خدا مانا ہے۔ بے شک حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں اے چاند میں تجھے دیکھ کر خدا کی عبادت نہیں کرتا، اے ستاروں میں تجھے بھی دیکھ کر خدا کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ خدا را عظامی پرستیم کہ او رب محمد است، میں تو خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں میرے یار کا رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی آخری بات ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، یہ تو مجھے علم ہے یا ساتھی جانتے ہیں کہ حضرت شبانہ روز کتنی محنت فرما رہے ہیں دین کے لیے، مسلک کی بقا کے لیے، رسول اللہ کے فروغ کے لیے، عشق محبت کے فروغ کے لیے۔ سرکار میں نے اکثر دوستوں کے پاس حضرت کے ساتھ رفاقت میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یعنی 51ویں محفل ہے یہ، کتنی 51 محفلیں آج کمپلیٹ ہیں، مکمل ہیں، یہاں تو 51 ہے وہاں لاکھوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی گیا ہوں جب حضور گاڑی سے اترتے ہیں مرید خندہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، گلشن میں بہار آتی ہے۔ جب واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہر درویش رو رہا ہوتا ہے، محبت سے دیوانہ ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ میں نے ایک کو پکڑ لیا جس کا نام تھا بابر صاحب، میں نے کہا تم ساتھ رہتے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا یار اصل بات یہ ہے کہ مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے، مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں، سب پڑھ لیں، مرشد سے جدا، یہ نظارے پھر نہ مل سکیں گے، یہ توجہ نہ مل سکے گی، یہ تجلی نہ ہوگی، مرشد سے جدا۔ بنگلے تو ہوں گے، تجلی نہ ہوگی، بنگلے تو ہوں گے، یہ توجہ نہ ہوگی، یہ ٹھیک ہے، جب آستانے پہ توجہ فرماتے ہیں پھر کائنات میں توجہ ہوتی ہے۔ تو جب یار کسی کے گھر آ جاتا ہے پھر رحمت باری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو مرشد والا ہے محبت سے پڑھ لے، مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں۔ مرشد کو آواز پہنچنی چاہیے۔
مرشد سن رہے ہیں، مرشد سے جدا جب ہوتا دل خون کے آنسو روتا ہے، مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں. سب محبت سے پڑھیے کہ مرشد سے جدا یہ نگاہیں پھر نہ ملیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ آستان عالیہ بالا شریف، آستان عالیہ راوی ریان شریف، آستان عالیہ مشربہ شریف. تو بات میں عرض کر رہا تھا، جو مرشد کو آواز سنانا چاہتا ہے ہاتھ بلند کرے. سبحان اللہ. آواز مرشد تک نہیں بلکہ مدینے کی گلیوں تک پہنچے. انشاءاللہ. محبت کے ساتھ پڑھیے، مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے. لے لو توجہ جس نے لینی ہے، بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم نہیں، یہ نگاہ نہیں بلکہ فیض بانٹا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت صدیق اکبر کا فیض ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فیض ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کا نہیں، خدا کا فیض ہے. لے لو جس نے لینا ہے. نتن ہر روز نہیں لگتا، بازار چلے آؤ. مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے. مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مرشد کی گلی کا ایک چکر 100 حج کے برابر ہوتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت. جڑا جڑا مرشد والا بیٹھا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اجے گونج نہیں پئی، پتہ نہیں چلیا سونے آقا دے غلام بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت. اینی آواز ہونی چاہیے، مدینہ پاک تک جانی چاہیے یار. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ. میں بھی بہنا، یزید بھی بہندا سی تے حسین بھی بہندا، ابو جہل بھی بہندا سی تے مصطفیٰ بھی بہندا سی. مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. ارے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. محبت سے پڑھ لو کہ مرشد سے جدا جب ہوتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے. اس لیے کہ مرشد کی گلی کا ایک چکر 100 حج کے برابر ہوتا ہے. مرشد کی گلی کا ایک چکر 100 حج کے برابر ہوتا ہے. حدیث پاک ہے. بات کوئی پیچھو نہ بولے، آخر جی گل کر کے شعر ہی سنا گیا، حدیث نہیں. امام الانبیاء رحمت والا نبی مشکات شریف کی حدیث ہے، نوٹ کر لو. بوانگے تو کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں. امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی جماعت کروائے کھڑا ہے. میرے نبی جاتے جاتے رک گئے. جب سلام پھیرا سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ لو. نماز نہیں ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ میری امامت میں شک ہے. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ میرا لباس بھی پاک ہے، میرا عقیدہ بھی پاک ہے، حضور کا غلام ہوں، نماز کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا ہے میرے غلام اس میں شک نہیں، تو میرا صحابی ہے، تو میرا غلام ہے، پروردہ نگاہ مصطفیٰ ہے، مگر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ تو نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. کعبہ کی طرف منہ کر کے، یار بلند آواز سے کہہ دو، تھوکا تھا. تو نے کعبے کی توہین کی ہے. تیرے پیچھے نماز ہے جب تک توبہ نہیں کرتا. تو پھر ایک محفل میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کھڑے ہو گئے، کیفیت طاری ہو گئی.
سرکار نے فرمایا اے ابو بکر سن لو، عمر سن لو، علی سن لو، عثمان سن لو، اے صہیب رومی سن لو۔ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو، فرمایا اللہ کا کعبہ گھر ہے اور میری امت کا ولی اللہ کا یار ہے۔ اللہ نے کعبے کو ایک مرتبہ گھر کہا ہے اور ولی کو روزانہ وہ 70,000 مرتبہ دوست کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثابت یہ ہوا کہ کعبے سے شان افضل ہے ولی کی، کعبے سے مقام بلند ہے ولی کا، بتانے والے مصطفیٰ ہے۔ تو پھر کہتے جائیے مرشد کی گلی کا ایک چکر 100 حج کے برابر ہوتا ہے، مرشد کی گلی کا ایک چکر 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔